ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط آیا. جب شدید قحط آیا تو کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا تو ایک بات کہ امیر خرید سکے غریب نہ خرید سکے، چیزیں ملتی نہیں تھی مارکیٹ میں. یہی وہ وقت تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ شام سے یا غالباً سیریا سے مدینے پہنچا. جب پہنچا تو جو وہ مدینے کے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ان سے مال خرید کر مہنگے داموں بیچنے کا، اس لیے کہ ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاجر آئے، کسی نے 5% کہا، کسی نے 2.5% کہا، 5 کہا، 7 کہا، 7.5 کہا، 8% کہا، 12 12.5%. وہ پرائس بڑھاتے رہے. جو بھی کوئی قیمت بتاتا آپ کہتے اس سے زیادہ اچھے دام کی مجھے آلریڈی آفر ہو چکی ہے. جب پرائس بہت آگے گئی تو کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے، مدینے کے تاجر تو یہ ہم سارے بیٹھے ہیں جو آپس میں ہم بوریاں لگا رہے ہیں. کسی نے 2.5 کہا، کسی نے 3 کہا، 4 کہا، 5 کہا. تو جتنے خریدنے والے وہ تو چھوٹی سی بستی ہے، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ جو آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ آفر ہو چکی ہے، تو آپ یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ کون سا باہر کا بندہ ہے جس نے آپ کو آفر کی ہے؟ کون ہے جس نے آپ کو ہم سے زیادہ دام لگائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بڑی آفر ہو چکی. کہا اس کا نام تو بتائیں، اس بندے کا پتہ تو بتائیں. ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں، اور ہمارے سوا مدینے میں خریدنے والا کوئی نہیں، یہاں پر تجارت کرنے والا کوئی نہیں، یا اس مال کو خرید کر رکھنے والا کوئی نہیں. تو ہم ہی وہ سارے ہیں. بتائیں کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ بولی دے گیا؟ فرمایا میرا رب ہے جس نے مجھے 1 کے بدلے 100 بلکہ 700 کا وعدہ کیا ہے. تو فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے مجھے کوئی 700 سے زیادہ اس کا منافع دے سکتا ہے؟ فرمایا کون ہے جو 700 آپ کو منافع دے؟ اگر ہم آپ کو 700 دیں تو پھر بیچیں گے کیا؟ فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ سودا کیا. اس وقت مدینے میں چیزیں مہنگے دام میں بیچنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت قحط سالی میں، بدحالی میں، اس مشکل گھڑی میں مدینے والوں کی مشکل آسان کرنے کا وقت ہے. یہ میرے محبوب، میرے محمد کا شہر ہے، میرے آقا کا شہر ہے، میرے نبی کے ماننے والوں کا شہر ہے، میرے نبی کے پتوالوں اور مستانوں کا شہر ہے. آج جب انہیں ضرورت ہے تو عثمان تم سے تجارت نہیں کرے گا، اس سارے مال کو صدقہ کر کے مشکل گھڑی میں انہیں دے کر اپنے رب سے آج تجارت کرے. کوئی ایک موقع آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم شخصیات کو پڑھتے ہیں، نہ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، نہ یہ چیزیں اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اسلام کی عظیم شخصیات تھی، ان کی جانثاری کی مثالیں کیا ہیں کہ جب انہیں کئی کئی گنا زیادہ دنیا کا نفع ملتا تھا، اس وقت یہ چیزیں اپنے مال سے خرید کر مفت مدینے میں تقسیم کرتے تھے. جب لوگ پانی سے اپنا کاروبار چمکاتے تھے، یہ اس پانی کے سارے کنویں کو خرید کر مدینے والوں پر وقف کرتے تھے. ہمارے ہاں کسی کو پتہ چلے مسجد نو پلاٹ نہیں لوڑ ہے تے اپنا نمازی بھی ہوئے، وہ کہندے یارا کوئی اور ہوئے تے 1 لاکھ نہ تساں واسطے 2 لاکھ نہ تساں نہیں، مجبوری ہے تساں خریدنا ہی خریدنا ہے. وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا. وہ سوچے گا یہی وقت ہے کاروبار کرنے کا، یہی وقت ہے بزنس کرنے کا. چونکہ آپ محتاج ہیں، آپ کے پاس آپشن نہیں. مگر عثمان غنی وہ ہیں کہ جب برا وقت آئے تو سب سے زیادہ ایثار کرنے والے ہیں.